اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کہ ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولنے والا بچہ جو اپنی دولت، سخاوت اور فہم و فراست کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا تھا۔ اس بچے کے والد ولید کا شمار مکہ کے ممتاز افراد میں ہوتا تھا۔ وہ مکہ سے طائف تک پھیلے ہوئے بے شمار باغات کے مالک تھے۔ اہل مکہ انہیں العدل اور الوحید کے القابات سے پکارتے تھے۔ وہ عرب کا پہلا شخص تھا جس نے چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹنے کی تجویز پیش کی، جو بعد میں ازاں اسلامی نظام میں بھی شامل ہوئی۔ فوجی مہارات میں بھی ولید کا جواب نہ تھا۔ یوں اس بچے کو دولت اور مذکورہ خوبیوں کا سرمایہ ورثے میں ملا۔ بچے نے بڑے شاہانہ انداز میں پرورش پائی، اس کے باوجود اسے مردانہ کھیلوں اور فنون حرب و ضرب سیکھنے کا جنون تھا۔ اس نے گھڑ سواری، شمشیر زنی اور تیر اندازی بچپن میں ہی سیکھ لی تھی۔ کشتی اور نیزہ بازی میں بھی اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ لوگ اسے میدان کا جادوگر کہتے تھے۔ ان خداداد صلاحیتوں کے مالک کا نام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ میدان کھیل کا ہو یا جنگ کا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذہانت اور مہارت سے پانسا اپنے حق میں پلٹنے کے ماہر تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کشتی میں مکہ کے بڑے نامور پہلوانوں کو بچھاڑا۔ ایک بار مکہ میں کشتی کے مقابلے ہو رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا شمار شہر کے نامور کشتی لڑنے والوں میں ہوتا تھا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابل تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو بچھاڑنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ مقابلہ کافی دیر تک جاری رہا، فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا داؤ چل گیا۔ انہوں نے اپنے ماموزاد حضرت عمر فاروق کو اٹھا کر پٹخا، جس سے حضرت عمر کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی اور میدان حضرت خالد کے ہاتھ رہا۔ قبول اسلام سے پہلے حضرت خالد بن ولید اسلام کے سخت مخالف تھے۔ آپ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے اور میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف پیش رہتے تھے۔ جنگ احد میں فتح یاب مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچانے والے خالد ہی تھے۔ ذہانت، حاضر دماغی حالات کا تجزیہ کرنے اور جنگی حکمت عملی میں آپ کو کمال حاصل تھا۔ اسی ذہانت، معاملہ فہمی اور جنگی سوجھ بوجھ نے حضرت خالد کو کچھ عرصے سے عجیب ذہنی کشمکش میں مبتلا کر رکھا تھا۔ ناظرین کرام، یہ تھا 628 ہجری کا موسم بہار۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عجیب سی ذہنی کشمکش میں مبتلا تھے۔ پودوں پر کلیاں پھول بن کر کھل رہی تھی، بازاروں میں رونق بڑھ رہی تھی، اور حج کا زمانہ قریب آ رہا تھا، اس لیے عارضی دکانوں اور ٹھیلوں نے شہر میں چہل پہل بڑھا دی تھی۔ لیکن عجیب بات تھی، اس بار بنی مخزوم کا شہزادہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کچھ اداس اور کھویا تھا۔ وہ شہر میں منعقد ہونے والے جسمانی اور جنگی کھیل تماشوں کے مقابلوں سے بالکل لا تعلق تھا، جن میں وہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ اس کی سوچ کا محور اسلام کی ہر روز بڑھتی ہوئی طاقت تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سوچ رہے تھے کہ اب تک اسلام کے مخالفین نے مسلمانوں کو میدان جنگ میں 28 بار للکارا ہے، لیکن اپنی تمام تر عددی برتری اور بہتر جنگی ساز و سامان کے باوجود ذلت اٹھائی۔ کبھی آپ کے ذہن میں جنگ بدر کا نقشہ پھرنے لگتا، جب معمولی ہتھیاروں سے لیس 313 مسلمانوں نے ابو جہل کے لشکر کو شکست فاش سے ہمکنار کیا تھا۔ کبھی جنگ احد میں مسلمانوں کی ثابت قدمی اور جان نثاری آپ کی آنکھوں میں پھرنے لگتی،
تو کبھی حضرت خالد چشم تصور سے مکہ کے ناقابل شکست پہلوان اذکار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں خاک چٹتے ہوئے دیکھا۔ آپ کے ذہن اور تجربے بے سر و سامان مسلمانوں کے ان عظیم فتوحات کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ کبھی کبھی آپ سوچتے کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے؟ کیا محمد واقعی اللہ کے رسول ہے؟ اسی کشمکش میں کئی ماہ گزر گئے۔ ناظرین اکرام، صلح حدیبیہ کو ایک برس بیت چکا تھا۔ معاہدے کے مطابق رسول اللہ اپنے جان نثاروں کے ساتھ عمرہ کے لیے مکہ میں داخل ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید الجھے ذہن کے ساتھ مکہ سے نکلے تاکہ وہ شہر میں مسلمانوں کے داخلے کا منظر دیکھ نہ سکیں۔ مکہ میں 3 روز قیام کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کے بھائی ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، افسوس خالد میرے پاس نہیں آیا، اگر وہ آتا تو ہم اس کا پرتپاک خیر مقدم کرتے۔ خالد جیسے شخص کو اسلام سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد کے قبول اسلام کے لیے دعا فرمائی تھی۔ حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی کو بہت ڈھونڈا لیکن کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر ولید نے اپنے بھائی کے نام ایک خط لکھ کر ایک شاہنشاہ کے حوالے کیا اور درخواست کی کہ جب خالد آئیں تو یہ خط ان کو پہنچا دیا جائے۔ دوسری طرف خالد بن ولید کے دل کی کیا حالت تھی اور بھائی کے خط نے کیا کمال دکھایا، اس حوالے سے خود حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں، میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ مجھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہر جنگ ہر محاذ پر ناکامی کیوں ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ میرے دل میں یہ خیال تقویت پکڑتا چلا گیا، کوئی غیبی طاقت ہے جس کی وجہ سے میں اپنی اس کامیابی تک نہیں پہنچ سکا۔ میرے دل میں محمد رسول اللہ کے لیے جگہ بنا رہی ہے۔ پیغمبر اسلام جب عمرے کے لیے مکہ تشریف لائے تو میں وہاں سے نکل چکا تھا، جس پر میرے بھائی نے مجھے خط لکھا جس میں تحریر تھا، مجھے تعجب ہے کہ تم اسلام سے اس قدر نفرت کیوں کرتے ہو، حالانکہ تمہارے جیسا عقل مند آدمی کبھی اسلام سے دور نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائی، گمراہی کے اندھیرے سے نکل کر حق کی روشنی میں چلے آؤ۔ بھائی کا خط پڑھ کر میرے دل کی حالت بدل گئی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کو بے تاب ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید کے دل کو کسی پل چین نہیں تھا۔ آپ نے مکہ کے کئی با اثر افراد کو حال دل سنایا، کسی نے قبول اسلام کے حوالے سے آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ پھر آپ نے دل کا حال حضرت عثمان بن طلحہ کو سنایا، وہ قبول اسلام کے لیے آپ کا ساتھ دینے پر راضی ہو گئے۔ یوں حضرت خالد اور حضرت عثمان حضور نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے مکہ سے مدینہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہدا کے مقام پر ان حضرات کی ملاقات حضرت عمر بن عاص سے ہوئی جو حبشہ سے آ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت خالد سے پوچھا، ابو سلمان کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت خالد نے بتایا کہ وہ قبول اسلام کے ارادے سے مدینہ جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن عاص نے بتایا وہ بھی یہی ارادہ رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وقت تھا 31 مئی 628 عیسوی کا دن تھا۔ اسلامی تاریخ میں بے حد اہمیت رکھتا ہے یہ دن۔ اس دن اسلام کے 2 عظیم جرنیل خالد بن ولید اور عمر بن عاص عثمان بن طلحہ نے اسلام قبول کیا تھا اور اسی سلسلے میں وہ مدینہ میں داخل ہوئے۔ سب سے آگے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پیچھے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد عثمان بن طلحہ تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دور سے آتے دیکھا تو تبسم فرمایا اور اس وقت تک مسکراتے رہے جب یہ تینوں حضرات آپ کے پاس نہیں پہنچ گئے۔
انہوں نے آ کر خدمت اقدس میں اسلام عرض کیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ناظرین کرام، صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت تبلیغ کا دائرہ عرب کے دور دراز علاقوں اور دیگر ممالک تک بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اسلام کے دعوت نامے دے کر غیر مسلم عرب رئیسوں اور پڑوسی بادشاہوں کی طرف روانہ فرمایا۔ اسی سلسلے میں ایک خط حضرت حارث بن عمیر کے ہاتھ بصرہ کے عیسائی حاکم عارس بن شمر غسائی کو بھی بھجوایا گیا۔ جب حارث بن عمیر بلقا کے علاقے موتا پہنچے تو یہاں کے عیسائی حاکم شرجیل بن عمر نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر لیا اور سفارتی آداب و اخلاقیات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے حضرت حارث کو بے دردی سے شہید کر ڈالا۔ جب حضرت حارث بن عمیر کی شہادت کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد دکھی ہوئے۔ آپ نے حضرت زید بن حارث کو 3000 مجاہدین کے ساتھ حضرت حارث کے خون کا حساب لینے کے لیے موتا کی طرف روانہ فرمایا۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے 8 ہجری کا۔ لشکر روانہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دشمن سے لڑتے ہوئے زید شہید ہو جائیں تو لشکر اسلام حضرت جعفر بن ابی طالب کی زیر قیادت لڑے۔ اگر حضرت جعفر بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیں تو اسلامی فوج کی قیادت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ سنبھال لیں۔ اگر وہ بھی غالب حقیقی سے جا ملیں تو مسلمان جیسا چاہیں سلار لشکر چن لیں۔ شرجیل بن عمر غسانی کو جب اسلامی فوج روانہ ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے زور و شور سے جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ ساتھ ہی روم کے بادشاہ سے مدد طلب کی جو اتفاق سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ اسی علاقے میں موجود تھا۔ شہنشاہ روم نے 1,00,000 فوجی شرجیل کو مدد کے لیے بھیجے۔ اسلامی لشکر جب موتا کے قریب پہنچا تو اسے دشمن کی اتنی بڑی تعداد اور وسیع پیمانے پر جنگی تیاریوں کا پتہ چلا۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ نبی کریم کو حالات سے آگاہ کر کے مدینہ امداد کی درخواست کی جائے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے مسلمانوں کو بعض اصحاب نے مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالات سے آگاہ کر کے مدینہ امداد کی درخواست کی جائے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن عبد الرواحہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگو، ہمیں دشمن کی تعداد کی کیا پرواہ، ہماری تو دلی خواہش ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں اور شہادت کا درجہ پائیں۔ ہمارا بھروسہ تو صرف اللہ پر ہے، اٹھو اللہ کا نام لو اور 2 کامیابیوں، فتح یا شہادت میں سے ایک حاصل کر لو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر سن کر مجاہدین دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ آسمان حیران تھا اور دنیا کی عسکری تاریخ پریشان تھی۔ ایک طرف 3000 مسلمان تھے اور دوسری طرف بہترین جنگی ساز و سامان سے لیس 1.25 سے اوپر رومی اور عرب عیسائی فوجیوں کا جمع غفیر تھا۔ مجاہدین کافروں کے لشکر پر اس شدت و بہادری سے چپٹے کہ دشمن کی صفیں الٹ کر رکھ دیں۔ سلار لشکر حضرت زید بن حارث دشمنوں کو ختم کرتے ہوئے ان کی صفوں میں دور تک چلے گئے۔ آخر بے شمار کافر سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا، لیکن اللہ کے اس سپاہی نے جام شہادت نوش کرنے سے پہلے دشمن کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ اسلامی فوج کی قیادت حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھال لی۔ آپ نے ایک ہی حملے میں سینکڑوں دشمنوں کو ہلاک کر دیا، مگر مشکل یہ تھی کہ کفار کی تعداد ہی بہت زیادہ تھی۔ ان کا ایک سپاہی مرتا تھا تو اس کی جگہ 10 تازہ دم سپاہی مقابلے پر آ جاتے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جرات اور شجاعت سے
کی نئی تاریخ رقم کر رہے تھے، ایک دشمن نے اچانک حملہ کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دایاں بازو شہید کر دیا۔ آپ نے تلوار بائیں ہاتھ میں سنبھال لی اور اسی جوش و جذبے کے ساتھ لڑتے رہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بازو سے لڑتے دیکھ کر دشمنوں کی ہمت بڑھی، انہوں نے آپ کو گھیرے میں لے کر آپ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا۔ پھر اس مرد مجاہد پر بیک وقت کئی وار ہوئے اور آپ شہید ہو گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی لشکر کمان سنبھال لی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قیادت سنبھالتے ہی دشمنوں پر ایسی غضبناک وار کیے جو سامنے آیا جان سے ہو ہاتھ ڈو بیٹھا۔ اسی دوران ایک کافر کی پھینکی ہوئی برچھی آپ کے سینے میں لگی، یوں اسلامی لشکر کا تیسرا سپہ سالار بھی رتبہ شہادت پر فائز ہوا۔ اب اللہ کے سپاہیوں نے بنی مخزوم کے نامی گرامی بہادر اور فنون حرب ضرب کے ماہر حضرت خالد بن ولید کو امیر لشکر چن لیا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے رسول اللہ کے منتخب کردہ 3 سپہ سالاروں کی شہادت نے آپ کو اس قدر مشتعل کر دیا کہ آپ دشمن کی تعداد کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہر قسم کی احتیاط بالائے طاق رکھتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دشمن جائے پناہ ڈھونڈنے لگا، جو سامنے آیا جان سے گیا۔ آپ کے غیظ و غضب سے زور و بازو اور حملے کی شدت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس روز لڑتے لڑتے دشمن پر 9 تلواریں توڑ دیں۔ 10ویں تلوار نے اس روز لڑائی کے اختتام تک آپ کا ساتھ نبھایا۔ اگلے روز حضرت خالد بن ولید نے ایک حیرت انگیز جنگی چال چلی۔ ایک روز قبل جو مجاہدین اگلی صفوں میں لڑ رہے تھے، انہیں پیچھے لے گئے۔ دونوں بازوؤں پر لڑنے والے سپاہیوں کو بھی باہم بدل دیا۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ سامنے کے تازہ دم مجاہدین نے دشمن پر بڑا ہی زوردار حملہ کیا۔ دوسرا، نئے چہرے اور ان کا جوش اور ولولہ دیکھ کر دشمن سمجھا کہ مسلمانوں کو امداد کے لیے تازہ دم فوجیوں کی کم مل چکی ہے۔ یہ سوچ کر رومیوں اور عیسائیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ اس دوران دائیں پہلو کے سالار قطبہ بن قدادہ رضی اللہ تعالی عنہ داد شجاعت دیتے ہوئے دشمن کے قلب میں جا گھسے اور دیکھتے ہی دیکھتے دشمن فوج کے سپہ سالار کو مار گرایا، جس سے دشمن کا رہا سہا حوصلہ بھی جاتا رہا۔ وہ گھبرا کر پسپا ہو گئے۔ ادھر موتا کے مقام پر تاریخ عالم کی حیرت انگیز جنگ جاری تھی۔ ادھر مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ کا نقشہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کر دیا، جسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور آپ میدان جنگ کا آنکھوں دیکھا حال بیان فرما رہے تھے۔ اب جھنڈا زید نے سنبھال لیا، وہ شہید ہوئے۔ اب جھنڈا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھال لیا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے تھاما، انہوں نے بھی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحے کو رکے اور پھر فرمایا، اب جھنڈا اٹھایا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اور اس کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے اور اللہ کے حضور یوں دعا گو ہوئے، اے اللہ، خالد تیری تلوار ہے، اسے ہمیشہ فاتح رکھنا۔ یہی وہ معرکہ حق و باطل تھا جس میں حضرت خالد نے اپنی بے مثال شجاعت اور حیران کن جنگی حکمت عملی اور قیامت خیز تلوار بازی کے باعث رسول اللہ سے سیف اللہ کا لقب پایا۔ جی ہاں ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سیف اللہ بھی کہا جاتا تھا، یعنی کہ اللہ کی تلوار۔ مکہ کے گرد و نواح میں بہت سے بت کدے تھے، جن میں سب سے بڑا بت عزا کا تھا۔ عزا کو مشرکین طاقت اور خوشحالی کی دیوی جانتے تھے۔ مشرکین پتھر کو اس لاچار دیوی کے حضور طاقت کے اصول اور مالی اسودگی حاصل کرنے کے لیے چڑھاوے چڑھاتے اور گڑ گڑاتے تھے۔
عزا کے بت وادی نخلا کے ایک معبد میں رکھا تھا جو مکہ سے 10 میل دور نگلستان میں کے ایک باغ میں واقع تھا۔ اس معبد کا انتظام بنو شیابان کے سپرد تھا۔ رسول اللہ نے عزا کا بت توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو مقرر فرمایا۔ یوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ 30 فوجیوں کے ساتھ وادی نخلا کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 25 رمضان کو اس معبد میں داخل ہوئے۔ سامنے چبوترے پر رکھا عزا کا بت ایک ہی وار میں زمین بوس کر دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خبر دی کہ عزا کو خاک میں ملا آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالد تم عزا تک نہیں پہنچ سکے، واپس جاؤ اور اصلی بت کو توڑو۔ دراصل مشرکین نے طاقت کی دیوی کی حفاظت کے لیے 2 بت بنا رکھے تھے، ایک اصلی اور دوسرا نقلی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پا کر فوراً واپس لوٹ گئے۔ آپ کو واپس آتے دیکھ کر معبد کا پروہت داسیوں سمیت بھاگ گیا۔ جاتے جاتے وہ عزا کے گلے میں تلوار لٹکا گیا کہ طاقت کی دیوی خود ہی خالد بن ولید سے نمٹ لے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ عزا کے اصلی بت کو توڑنے کے لیے آگے بڑھے تو ایک لڑکی نے بازو پھیلا کر آپ کا راستہ روک لیا۔ آپ نے پہلے وار میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور دوسرے وار سے خوشحالی اور طاقت کی دیوی پاش پاش کر دی۔ فتح مکہ سے 15 روز بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو ثقف کا حکمران آس پاس کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کی تیاری میں مصروف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12,000 مجاہدین کے ساتھ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے 27 جنوری 630 عیسوی کو مکہ سے روانہ ہوئے۔ ناظرین، 31 جنوری کو حنین کے قریب ایک گہری وادی میں اتر گئے۔ مالک بن عوف نے مسلمانوں کی آمد کی خبر پا کر انتہائی چالاکی سے کام لیتے ہوئے اپنی فوج کو وادی کے پیچ و خم میں یوں چھپا دیا تھا کہ مسلمانوں کو اس کی کانوں کان خبر نہ ہو سکے۔ 1 فروری 630 کو اسلامی فوج کا ہر اول دستہ، جس کی قیادت حضرت خالد کر رہے تھے، گات میں چھپے دشمنوں سے بے خبر وادی حنین کے تنگ درے میں داخل ہوا۔ طاق میں بیٹھے دشمنوں نے اس پر تیروں کی بارش کر دی۔ مسلمانوں کے لیے یہ حملہ قطعی غیر متوقع تھا۔ دوسری طرف مجاہدین کا دستہ جس راستے میں داخل ہو چکا تھا وہ بے حد تنگ تھا۔ مجاہدین پر کئی اطراف سے بے تحاشا تیر برس رہے تھے۔ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ نتیجہ ہر اول دستے میں بگدڑ مچ گئی، گھوڑے بے قابو ہو کر الٹ پڑے۔ حضرت خالد اپنے سپاہیوں کو پکار رہے تھے لیکن ایسا شور اور افراتفری مچی ہوئی تھی، کوئی آپ کی آواز نہیں سن رہا تھا۔ ساتھ ہی آپ چند ساتھیوں کی مدد سے حملہ آوروں کو روکنے کے لیے کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ آپ کی توجہ بٹی ہوئی تھی۔ دشمن نشانہ تاک کر آپ کی پر تیر برسا رہا تھا۔ کئی تیر آپ کے جسم میں اتر چکے تھے لیکن آپ ڈٹے ہوئے تھے۔ آخر زیادہ خون بہہ جانے کے باعث آپ رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو کر گھوڑے سے گر گئے۔ اس دوران ہر اول دستے کے پیچھے آتا اسلامی لشکر بھی اسی تنگ راستے میں داخل ہو کر گات لگائے دشمنوں کے تیروں کی زد میں آ چکا تھا۔ اسلامی لشکر ابھی ناگہانی برستے تیروں پر سنبھلتا تھا کہ شکست کھا کر پستہ ہوتا ہر اول دستہ اس سے ٹکرایا۔ اسلامی لشکر میں شدید افراتفری پھیل گئی اور سپاہی ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس وقت اگر کوئی میدان جنگ میں ثابت قدم تھا تو وہ رسول اللہ اور ان کے چند جانثار صحابہ، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت علی اور حضرت عباس شامل تھے۔ اس وقت چند مسلمان سپاہی بھاگ رہے تھے اور دشمن ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس نازک موقع پر حضرت علی نے کمال جرأت سے
کام لیتے ہوئے حملہ آور دستے کے سالار کو مار گرایا۔ کئی دوسرے صحابہ بھی پلٹ کر اس دستے پر ٹوٹ پڑے۔ زبردست جڑپ کے بعد بنو ثقف کا یہ دستہ باغ کھڑا ہوا۔ اب جنگ کا پانسا پلٹنے لگا۔ اسی دوران رسول اللہ کی نگاہ درے میں پڑی، زخموں سے چور بے ہوش خالد بن ولید پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ ان کے جسم پر سر سے پاؤں تک پھونک ماری، جس پر حضرت خالد نے آنکھیں کھول دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا، خالد اٹھو، مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ خالد فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کے حکم کے پر خالد بن ولید کے جسم سے تیر نکال کر پنٹی باندھی گئی۔ رسول اللہ کے الفاظ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم میں ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے، تلوار سنبھالی اور گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ جسم پر بے شمار زخم تھے، لیکن اس مرد میدان کا جذبہ آسمان کو چھو رہا تھا، اور ان کا گھوڑا سب سے آگے دشمنوں کی صفوں میں بجلی کی مانند دوڑ رہا تھا۔ دشمن خالد بن ولید کے وار سے بچنے کے لیے چھپتے پھرتے تھے، لیکن انہیں کہیں امان نہ ملتی تھی۔ آپ کا لباس خون سے سرخ ہو رہا تھا، لیکن آپ اس مہم میں دلیری اور جواں مردی کی تاریخ اپنی تلوار سے یوں تحریر کر رہے تھے کہ دشمن حواس کھو رہا تھا۔ حریف قبائل کے کئی نامور سردار حضرت خالد کے ہاتھوں مارے گئے۔ دشمن پر حضرت خالد کی اتنی دہشت بیٹھ گئی کہ کچھ ہی دیر بعد دشمن آگے آگے بھاگ رہا تھا اور حضرت خالد کا دستہ ان کا تعاقب میں تھا۔ یہ نومبر 630 کی بات ہے۔ 30,000 فوجیوں پر مشتمل اسلامی لشکر حضور کی قیادت میں مشہور شہنشاہ ہرقل کی سرکوبی کے لیے شام کی سرحدی مقام تبوک میں خیمہ زن تھا۔ رومی بادشاہ ہرقل جو 40,000 فوج کے ساتھ اسلامی سلطنت پر فیصلہ کن حملے کے لیے سوچ رہا تھا، تبوک میں اسلامی لشکر کی خبر پا کر پریشان ہو گیا۔ جب اسے یہ اطلاع ملی کہ اسلامی لشکر کی قیادت خود رسول اللہ فرما رہے ہیں، ناظرین، جب اس کو یہ معلوم ہوا تو مارے خوف کے اس کے اعصاب جواب دے گئے اور بغیر لڑے ہی اندرون ملک میں بکھر گیا۔ رومی لشکر کے فرار سے گرد و نواح کے غیر مسلم سرداروں اور قبائل پر اسلامی لشکر کی داغ بیٹھ گئی۔ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت و فرما برداری کا یقین دلانے لگے۔ ناظرین اکرام، ایک شخص تھا جس کا نام تھا دومتا الجندال کا حاکم اقدیر بن عبد المالک۔ یہ بہت ہی مغرور اور بد دماغ تھا۔ اس نے نہ صرف بارگاہ رسالت میں حاضری نہیں دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنی کا پیغام پہنچا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گستاخ کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد کو منتخب کیا۔ ساتھ ہی ہدایت فرمائی کہ اقدیر کو زندہ پکڑ کر لانا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے نبی فرمان نبی کی تعمیر میں 400 سواروں کے ساتھ دومتلا الجندال کی طرف روانہ ہو گئے۔ صحرائی راستہ بے حد دشوار گزار تھا۔ لوگ اس صحرا کو عبور کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف سمجھتے تھے۔ گرمی بلا کی تھی، پیاس سے جان نکل رہی تھی۔ آپ جذبہ عشق رسول اللہ سے سرشار اپنے سواروں کی ہمت بندھاتے ہوئے اس صحرا کو سینہ چیرتے ہوئے جا رہے تھے۔ آخر آپ کے عزم نے صحرا کو شکست دی اور آپ دومتلا جندال کے نواح میں پہنچ گئے۔ یہاں سے شہر کی فصیل صاف نظر آ رہی تھی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو رکنے کا حکم دیا اور خود ذہن میں اقدیر کو زندہ پکڑنے کے منصوبے سوچتے ہوئے چند سواروں کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ عین اس وقت اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شہر کا دروازہ کھلا اور شکار کا شوقین اقدار چند سواروں کے ساتھ نمودار ہوا۔ حضرت خالد بن ولید سمجھ گئے ابھی اقدار مجاہدین کی خبر آمد سے بے خبر ہے، رسول اللہ کی پیشگوئی کے مطابق شکار کے لیے نکلا ہے۔ آپ نے انہیں آگے بڑھنے دیا۔ جیسے ہی یہ لوگ شکار میں مشغول ہوئے، حضرت خالد بن ولید نے اس بد دماغ شکاری کو گھیر لیا۔ ابھی اقدار صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی۔ گھوڑا طوفان کی طرح اقدار کے گھوڑے کی طرف بڑھا۔ حضرت خالد بن ولید نے پلک جھپکتے میں
حضرت خالد بن ولید نے پلک چپکتے میں اقدر کو اس کے گھوڑے سے اچک لیا اور شکاری خود شکار ہو گیا تھا۔ اقدر کو باندھ کر اسی کے گھوڑے پر ڈال دیا گیا، پھر واپسی کا سفر شروع ہوا۔ آخرکار حضرت خالد بن ولید نے حسب ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخرکار حضرت خالد بن ولید نے حسب ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرکار حضرت خالد بن ولید نے حسب ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقدر کو خدمت اقدس میں حاضر کر دیا گیا۔ اقدر نے اپنے رویے پر معافی مانگی۔ آپ نے اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ خود مدینہ میں حاضر ہو کر شرائط صلح پیش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں چند روز مزید قیام فرمایا۔ دسمبر 630 میں واپس مدینہ تشریف لائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، یہ وہ وقت تھا جب مسلمان اپنے پیارے نبی کے غم میں نہ ڈالتے۔ ان کے حواس اور حوصلے بکھرے گئے تھے، ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ ایک حشر کا سما اور افراتفری کا عالم تھا۔ ان نازک حالات نے مدینہ کی نو خیز اسلامی سلطنت کو سنگین نوعیت کے مسائل سے دوچار کر دیا تھا۔ یہ مصائب اس قدر گمبھیر تھے کہ خدا نخواستہ سلطنت اسلامیہ کا وجود ہی خطرے میں نظر آنے لگا۔ اکابرین اسلام نے رسول اللہ کے وصال کے بعد حالات کی ذمہ داری حضرت ابو بکر کے کاندھوں پر ڈال دی تھی۔ اگرچہ اپنے پیارے رفیق نبی کریم کو جدائی پر آپ کا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن حالات اس بات کے متقاضی تھے کہ حضرت ابو بکر ہمت اور حوصلے سے کام لیتے ہوئے مدینہ کی نوزائیدہ اسلامی ریاست کو بچائیں۔ چونکہ اس وقت ایک طرف تو رسول اللہ کی جدائی کے غم نے مسلمانوں کے ہوش و حواس سے بے گناہ رکھا تھا، تو دوسری طرف کفار اور منافقین نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اسلام اور اسلامی ریاست کو مٹانے کے لیے ناپاک ارادے باندھ رکھے تھے۔ کئی قبائل جن کا ایمان ابھی پختہ نہیں تھا یا پھر انہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، نبی کریم کے وصال کی خبر سن کر مرتد ہو گئے تھے۔ بعض جھوٹے نبی بن بیٹھے، کوئی لوگ زکوٰۃ دینے سے انکاری کر رہے تھے تو کوئی دیگر رکن اسلام سے فرار حاصل کرنا چاہتے تھے۔ غرض ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ ایسے بدترین حالات میں حضرت ابو بکر نے خود کو سنبھالا اور بے مثال ہمت اور حوصلے سے اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے اس طوفان کے سامنے ڈٹ گئے۔ آپ نے اسلام دشمنوں، فسادیوں اور نبوت کے جھوٹے دعویداروں سے نمٹنے کے لیے 11 لشکر تشکیل دیے، جن میں پہلے لشکر کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے سب سے پہلے طلحہ بن خویلد کی خبر لینے کا فیصلہ کیا۔ اس بےہودہ اور کذاب شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا۔ طلحہ بن خویلد ایک فریب کار اور مکارانہ باتیں بنانے میں ماہر شخص تھا۔ اس نے اپنی چکنی چیڑی پر فریب اور سحر انگیز باتوں سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ حضرت خالد نے اس فتنے کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتے تھے۔ بس آپ کوچ پر کوچ کرتے، ہفتوں کا سفر دینوں میں طے کرتے، بلائے ناگانی کی طرح جھوٹوں کے سردار طلحہ بن خویلد کے سر پر جا پہنچے۔ حضرت خالد بن ولید کی طلحہ بن خویلد کو اس کے حواریوں کے ساتھ کئی لڑائیاں ہوئیں۔ یہ بڑے ڈیٹھ لوگ ثابت ہوئے، ادھر شکست کھا کر بھاگتے، ادھر پھر سے جمع ہو کر مقابلے میں آ جاتے۔ آخر شکست پر شکست ایک طرف تو ان کے حوصلوں پر دراڑیں ڈالنے لگی اور حضرت خالد بن ولید نے فیصلہ کن لڑائی کا ارادہ کر لیا۔ خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہ چاہتے تھے کہ اس کذاب کے سارے
ہواری ایک ہی جگہ جمع ہوں تو آپ اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب حق اور باطل آمنے سامنے تھے۔ پھر کیا تھا، اللہ کی تلوار بجلی کی طرح حرکت میں آئی، ایک ہی حملے میں بے شمار دشمن خاک میں مل گئے۔ حضرت خالد بن ولید کی دیکھا دیکھی مجاہدین بھی اللہ کا نام لے کر دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ اسلامی لشکر کا یہ حملہ اس قدر شدید اور جان لیوا تھا کہ طلحہ بن خویلد اور اس کے حواری جان بچانے کے لیے بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن ان کے لیے آج کسی طرف امان نہ تھی۔ ان کی اکثریت ماری گئی۔ طلحہ بن خویلد خود حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں ذلت امیز شکست کھا کر جان بچانے کے لیے شام کی طرف بھاگ نکلا۔ ایک روایت کے مطابق بعد ازاں طلحہ بن خویلد توبہ کر کے سچے دل سے مسلمان ہو گیا تھا۔ اس نے باقی زندگی مسلمانوں کی حیثیت سے بسر کی اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا۔